الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو وظیفے رزق میں برکت، رزق میں تنگ دستی کے حوالے سے یہ وظیفہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کرتے ہیں، عیادت کرنے کے بعد جب آپ گھر واپس آنے لگتے ہیں، آپ گھر پلٹنے لگتے ہیں، تو آپ 2 تھیلیاں اشرفیوں کی نکال کے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، ان اشرفیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ اشرفیوں کی تھیلیاں آپ ان کو جا کے دیں کہ جو اس کے مستحق ہیں، جن کے پاس رزق کی تنگی ہے، جن کے پاس رزق نہیں ہے، جن کی کوئی کفالت کرنا والا نہیں ہے۔ اب ان اشرفیوں کا میں کیا کروں گا؟ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں اب اس دنیا سے جانے لگا ہوں، اب ان اشرفیوں کا میں کیا کروں گا؟ یہ اشرفیاں آپ ان کو جا کر دیں کہ جو ان کے مستحق ہیں۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اشرفیاں میں نے آپ کی بیٹیوں کے لیے دی ہیں تاکہ آپ کی بیٹیوں کی کفالت ہو سکے، کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، آپ کے بعد آپ کی بچیاں ہیں، تو آپ کی بچوں کی زندگی خوش و خرم گزرے، آپ کی بچوں کے لیے کوئی مشکلات نہ ہو، آپ کی بچیوں کی کفالت کے لیے میں نے آپ کو یہ اشرفیاں دی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امیر المومنین، مجھے اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے ان اشرفیوں کی، اور نہ ہی میری بچیوں کو ضرورت ہے، اس لیے کہ میری بچیاں سورۃ الواقعہ کی عامل ہیں، اور میری بچیاں روزانہ شام کو ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھتی ہیں، اس لیے ان کا یقین ہے کہ اس سورۃ الواقعہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو کبھی رزق کی تنگی نہیں دے گا، رزق میں کبھی تنگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انہیں بے شمار رزق عطا فرمائے گا، رزق میں فراوانی عطا کرے گا، اس لیے کہ حضور سید عالم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ شام کو ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں فراوانی عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورۃ الواقعہ پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو کبھی اس دنیا کا محتاج نہیں کرے گا، اور اس دنیا میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نہ ہی مجھے ان اشرفیوں کی ضرورت ہے، اور نہ ہی میری بیٹیوں کو ان اشرفیوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے پاس بھی یہ سورۃ الواقعہ ہے۔ اسی طرح دوسرا بہت ہی آسان اور مجرب وظیفہ حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں ایسے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیق المعیشۃ والفقر۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد بہت زیادہ ہے، میرا مال بہت کم ہے، میرے رزق میں تنگی ہے، میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنے بچوں کی صحیح معنی کفالت نہیں کر پاتا، آپ مجھے کوئی ایسا مجرب وظیفہ بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے کرنے کی وجہ سے میں اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر سکوں، میرے بچوں کی جو مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں، میرے رزق میں بے شمار برکتیں ہو جائیں، میرے رزق میں اللہ تبارک و تعالی فراوانی عطا کر دے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اذا دخلت الدار فسلم علیہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، سلام کرنے کے بعد پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ جب تو یہ عمل کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں کبھی تنگی نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے تیرے رزق میں فراوانی عطا کریں گے، تجھے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو وہ
پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو، اس شخص سے کہا کہ جب تو اپنے گھر میں داخل ہو اور تیرے گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر تو مجھے سلام کیا کر، مجھے سلام کرنے کے بعد پھر تو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جب بھی گھر میں داخل ہوتا تو میں وہ عمل کرتا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کو سلام کرتا، سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا، اور جس دن میرے گھر والے نہیں ہوتے تو میں بڑا خوش ہوتا کہ آج میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کروں گا اور حضور مجھے اس کا جواب دیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس عمل کی وجہ سے میرے رب نے مجھے بے شمار رزق عطا فرمایا۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے تو میرے رب نے جو رزق عطا فرمایا، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرے پڑوسی بھی مالدار ہو گئے، میرے پڑوسیوں کی بھی پریشانیاں دور ہو گئی۔ یہ اتنا بابرکت اور مجرب وظیفہ ہے اور اتنا کامل وظیفہ ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، مرکات شرح مشکات شریف میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جب گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھے سلام کیا کر؟ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں حضور نے اس لیے فرمایا لِأَنَّ رُوحَهُ علیہ السلام موجود فی بیوت المسلمین، اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ تمام مومنوں کے، تمام مسلمانوں کے گھروں میں فیض بانٹ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر مجھے سلام کیا کرو، مجھے سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو وظائف پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بے شمار رزق حلال، رزق طیب، رزق واسع عطا فرمائے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محتاجی سے بچائے اور ہمیشہ اپنا محتاج رکھے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور صدقہ جاری کے طور پر اس کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ اور صرف یہی غرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے شاید ہماری بخشش فرما دے، جتنا آپ اس کو آگے پھیلائیں گے لوگ سنیں